اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ وقاص احمد نون اپنے یوٹیوب چینل ٹرو پیٹریٹ کے اوپر. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں کتاب تذکرہ انوار صابری داستان حضرت علاء الدین علی احمد صابر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. شروع کریں گے صفحہ نمبر 80 سے. باب ہشتم بیت خاندان چشتیہ. سر العبودیت مکتوب نتاب جناب بابا صاحب میں ہے کہ حضرت صابر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ معظمہ کی وفات کے بعد 3 سال تک ایک ہی پہلو پر حجرے میں حالت استغراق میں محب فنائے تامہ کے حصول میں مشغول رہے. بابا صاحب بموجب الہام باطن 17 محرم الحرام 633 ہجری المقدس بروز پنج شنبہ بعد از نماز اشراق سرکار مخدوم دو جہاں کے حجرہ مبارک میں تشریف لائے اور استغراق کی اس شدت کو دیکھ کر کان میں 7 مرتبہ کلمہ اثبات لا الہ الا اللہ بلند آواز سے کہے تو صابر صاحب نے چشم نرگسی وا فرمائی اور ہوش میں آ کر اپنے ماموں جان کے آداب بجا لائے اور بابا صاحب کے ہمراہ حجرے سے باہر تشریف لائے. اور بابا صاحب نے آپ کی طبیعت کے استقلال کے لیے آپ کو مجلس میں بٹھایا. عصر کے وقت آپ کے حواس کچھ درست ہوئے. بابا صاحب نے نماز عصر کے بعد حاضرین محفل کے روبرو جناب مخدوم صابر صاحب سے اپنے ہاتھ پر بیعت لی اور خاندان چشتیہ بہشتیہ میں مشرف فرما کر کیفیت باطن و تعلیم و سلوک سے مستفیض فرمایا اور اپنی کلا مبارک پہنا دی اور اپنا خرقہ مقدسہ اڑایا. اس روز سے مخدوم پاک کا معمول ہو گیا کہ دن میں جناب بابا صاحب کی خدمت اقدس میں حاضر رہ کر آپ کی زبان فیض ترجمان سے آداب و احکام، آثار، اصلاح، سیئات، حسنات، اذکار، اشغال، افکار، اسرار متعلقہ ہر ایک مرتبہ کے سیکھتے اور شب حالت استغراق میں بسر ہوتی. مہر ولایت کا اظہار. حضرت بابا صاحب نے سر العبودیت میں تحریر فرمایا ہے کہ 25 رمضان المبارک 650 ہجری المقدس شب جمعۃ المبارک بعد نماز تہجد کے خواب میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الاقطاب قطب الدین صاحب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو مجھ سے ارشاد فرماتے دیکھا، مخدوم علی احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلد ہمراہ لے چلو. میں نے عجلت کے باعث عالم مسال میں ہی مخدوم علی احمد کو ان کے حجرہ سے اپنے ہمراہ لیا اور حضرت پیر و مرشد قبلہ کے عقب میں روانہ ہوا. تھوڑی دیر میں عالم ملکوت سے عالم جبروت میں گزر ہوا. وہاں چاروں طرف ایک نور کا عالم تھا، ایک عالی شان دربار منعقد تھا جس میں حضور سرور کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہیں اور ارد گرد تمامی حضرات عالیہ ہیں. میرے پیر و مرشد نے مجھ کو اور علی احمد صابر کو روبرو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش فرمایا. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مخدوم دو جہاں کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت کی جانب سیدھے شانے پر بوسہ دے کر زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرمایا، ھذا ولی اللہ. پھر میں نے اس جگہ کو بوسہ دے کر کہا، ھذا ولی اللہ. اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا. سب حاضرین مجلس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ایسا ہی کیا. حاضرین مجلس کے فارغ ہو جانے کے بعد ملائکہ نے اس کا بوسہ لیا اور اس قدر مبارکباد کی آوازیں میرے کانوں میں گونجنے لگیں کہ میں بے اختیار ہو کر جاگ اٹھا اور باہر دیکھا تو لیلۃ القدر ہے.
میں اسی وقت مخدوم پاک کے حجرے کی طرف، مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی طرف گیا تو دیکھا کہ حجرے کا دروازہ خلاف معمول کھلا ہے اور انوار کی بارش ہو رہی ہے، اور مخدوم دو جہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم استغراق میں ہیں، اور جو عالم جبروت میں نے دیکھا تھا اسی طرح ہو رہا تھا۔ تمامی رقبہ و نقبہ و نجبہ و ابدال و اقتاب و اقیاس و رجال الغیب اور بادشاہ جنات آ کر مخدوم دو جہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر ولایت کو بوسہ دے دے کر ھذا ولی اللہ کہتے ہیں اور مجھ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ ارشادات و امامت و خلافت خاندان چشتیہ۔ اس واقعے کے گزر جانے کے بعد اسی دن بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مخدوم علی احمد صابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سامنے ایک مجلس میں بٹھلا کر، جس میں بڑے بڑے بزرگان ہم عصر موجود تھے، عام حضرات کے سامنے مہر ولایت کا انکشاف فرمایا۔ سب حضرات نے یک کے بعد دیگر مہر ولایت کو بوسہ دیا اور ھذا ولی اللہ کہہ کر بابا صاحب کو مبارکباد دی۔ اس کے بعد بابا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامتوں اور ارشادات خاندان چشتیہ عالیہ سے مشرف فرما کر اپنی کلاه حضرت مخدوم صابر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس پہ پہنا دی اور اس پر اپنا سبز امامہ باندھ دیا، اور سند خلافت جس میں ولایت شہر کلیر ہندوستان کا حوالہ تھا، سب حاضرین محفل کو سنا کر عطا فرمائی، جس میں کلیر کی قطبیت اور ہندوستان کی غوثیت کا ذکر تھا، اور قطب عالم اغیاث الہند جلال شاہ مخدوم علی احمد صابر کے باطنی، علی احمد صابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باطنی خطاب مبارک سے سرفراز فرما کر سب کو آگاہ کیا، اور ہم اس میں ظاہری سب حاضرین محفل کو سنا کر عطا فرمائے، جس میں کلیر کی قطبیت اور ہندوستان کی غوثیت کا ذکر تھا، اور قطب عالم اغیاث الہند الجلال شاہ مخدوم علی احمد صابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باطنی خطاب مبارک سے سرفراز فرما کر سب کو آگاہ کیا، اور اس میں ظاہری سند خلافت میں باللقاب بادشاہ دو جہاں مخدوم علاء الدین علی احمد صابر ختم الارواح سلطان اولیاء تحریر فرمایا، اور زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرمایا کہ آج صابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا علم ظاہر و علم باطن لے چلا۔ اس وقت نبات شیر و شہد پر فاتحہ کیا گیا اور سب حاضرین محفل کو تبرکن تقسیم کیا گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی معزز سامعین، صفحہ نمبر 88 تک پڑھا ہے، ضرور دیکھتے رہیے اور سنتے رہیے داستان علاء الدین علی احمد صابر۔